أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل الابلاغ چینل کے توسط سے سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 6 نشستوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک 5 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ یہ 7ویں مجلس ہے جس میں 6ٹھی آیت یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا ماحصل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی جانب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا اور درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں جہاں اپنی تعریف کو بیان کیا اور اپنی شان کریمی اور رحیمی کو بیان کیا، اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو خود اس سے مانگنے کا سلیقہ سکھلایا کہ تم مجھ سے مانگو اور دعا کرو تو کس طرح کرو۔ اس کو سکھلا کر اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم خود سے منگوایا کہ تم مجھ سے صراط مستقیم کی دعا کرو، مانگو، طلب کرو۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعاء اور سورۃ السؤال بھی رکھا گیا ہے، سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ گویا اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جب بھی کسی سے مانگنا ہو، کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو پہلے اس کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے، حمد و ثنا جو تعریف یہاں بیان کی گئی ہے اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ بندے اور مخلوق سے مانگنے میں بھی اس کی تعریف کی جائے، لیکن اس کے شایان نشان تعریف کی جائے۔ وہ الفاظ، وہ صیغے، وہ کلمات جو تعریف کے میدان میں خاص ہے اللہ کے لیے، وہ انسانوں کے لیے نہ بولے جائیں۔ انسانوں کے لیے جو تعریف اور اس کی مدح کی جا سکتی ہے وہ الفاظ استعمال کر کے انسان سے اگر کوئی چیز مانگنے کی نوبت آئے تو وہ تعریف کر کے مانگ سکتا ہے۔ وہ سامنے والا انسان بھی اپنی تعریف
سے خوش ہو کر امید قوی ہے کہ جلد اس کا مطالبہ وہ پورا کر دے گا، اور کر دیتا ہے۔ جب انسان کر دیتا ہے تو اللہ جو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے لیکن ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا جاوے، اور پھر حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد جب اس سے مانگا جائے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی دعا کو ضرور بالضرور قبول کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھلا دیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے صراط مستقیم کی۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ تم اللہ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کرو۔ اہدی فعل امر ہے، ہماری رہنمائی کیجئے۔ جو ہدایت سے مشتق ہے، اور ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا ہے، راستہ بتلانا ہے۔ اصطلاح شرع میں ہدایت نام ہے کسی شخص کو اس کی منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کر دینا۔ کسی شخص کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مہربانی کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ رہنمائی کر دینے کا نام ہدایت ہے۔ گویا ہدایت میں محبت کا پہلو غالب ہے۔ جس طرح کہ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے تو باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا اس راستے سے جانا جو بہت ہی آسان راستہ ہے، قریب والا راستہ ہے، بے خوف و خطر راستہ ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس راستے سے جاؤ گے تو منزل مقصود تک بآسانی پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس میں رحمت، مودت، محبت کا پہلو ہوتا ہے کہ کہیں دوسرے راستے پر اگر چلا گیا وہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاوے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جاوے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی رہنمائی کی ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلو، اس راستے پر اگر چلو گے تو تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو اور اس پر چلنے والے سالک کو اللہ تک پہنچا دے وے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم اس پر چلو، اگر اس پر چلو گے تو مجھ پر، میرے پاس آ جاؤ گے، مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ہے ہدایت، جس میں رہنمائی کی جاتی ہے مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات، مہربان ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رہنمائی کی ہے کہ تم مجھ سے مانگو صراط مستقیم کو۔
اور صراط مستقیم جیسا کہ ابھی بتلایا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو چلنے والے کو، اس پر چلنے والے سالک کو اللہ تک پہنچا دے، اور اللہ تک پہنچ جانا یہی انسان کی اصل منزل ہے، وہی منزل مقصود ہے کہ انسان اللہ کو پالے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہی بات ہے کہ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے، تو جو پہلے سے صراط مستقیم پر ہے، ہدایت یافتہ ہے، پہلے سے ہدایت پر ہے، پھر وہ ظاہر سی بات ہے یہ آیت تو سب کو اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھلائی ہے، چاہے اس میں انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، عام انسان ہو، سب کے لیے ہے۔ یہ جب سب کے لیے ہے تو انبیاء علیہم السلام جو پہلے سے ہدایت پر ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہے، مجسم ہدایت ہیں، پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم کی اللہ رب العزت سے دعا کرے اور بار بار یہ پڑھے تو یہ تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل یہ باطل ہے۔ تو پھر یہ ہر ایک کو یہ دعا کیوں سکھلائی گئی؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ ہدایت کے کئی درجے ہیں۔ ایک ہدایت عام ہے، عام ہدایت، اور عام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق ہے اور جتنی بھی کائنات ہے، ما سوی اللہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حیوانات ہو، جمادات ہو، حشرات الارض ہو، انسان ہو، جنات ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے یہ عام ہو جائے گی ہدایت۔ بظاہر بہت ساری چیزوں کو انسان دیکھ کر سمجھتا ہے اس میں جان نہیں ہے تو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ پتھر ہے، درخت ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں جان ہے ہی نہیں، جان نہیں ہے تو پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے اس کو، اور ہدایت اس کے لیے مفید نہیں۔ لیکن ہماری ناقص نگاہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز بے جان ہے اور اس کے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کا خالق ہے، ہر چیز کو ہر ایک مصلحت کے لیے اس نے پیدا کیا، جو جس کے لائق ہے اس چیز کو ویسا اس نے بنا دیا، ورنہ ہر ایک میں جان ہے، ہر ایک کو سمجھ بوجھ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس کو بیان نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرتی ہے۔ جب بیان کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں جان ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ لیکن اے انسانوں، تمہارے پاس وہ عقل نہیں ہے جس کے ذریعے تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ اللہ نے جن کو وہ صلاحیت عطا کی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ نے بکثرت سنا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ میں کنکری ہے اور کنکری نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کر سنا دیا، اور سب نے سنا۔ دشمنان اسلام نے سنا، کٹر دشمن نے سنا، ابو جہل نے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں چلتا رہتا ہوں اور اچانک کوئی درخت میرے قریب آتا ہے اور جھک کر سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ اس درخت کو یہ سمجھ کہاں سے آئی
معلوم ہوا کہ یہ سمجھ، یہ عقل ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس میں وہ ادراک نہیں ہے۔ اس لیے عمومی اعتبار سے ہدایت کا مفہوم سب کے لیے عام ہوگا۔ دوسرا درجہ ہدایت کا خاص ہے، خاص، جو اللہ رب العزت نے ذوی العقول کو عطا کیا ہے، ذوی العقول کے لیے متعین کیا ہے۔ اور ذوی العقول میں دو مخلوق خاص طور سے جن و انس، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یہ مکلف ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کی ہدایت ہے، اور وہ خاص قسم کی ہدایت شریعت محمدی یا رسولیت یا اللہ رب العزت نے وقت کے حساب سے جس نبی پر جو شریعت نازل کی ہو وہ سب اس میں شامل ہو جائے گی۔ اب اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی چیز بنایا، تو اب اس امت میں جن و انس سب کے لیے شریعت محمدی پر چلنا، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہدایت ہوگی۔ لہذا جو اس کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جس کی طلب کرنے کے لیے اور جس کا مطالبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت پاک میں ہمیں سبق سکھلایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ ہم اے اللہ آپ تک پہنچ جاوے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی خاص، اخص الخاص، اور یہ درجہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ان کو، اب ان کے مطابق، اس کے مطابق وہ اس پر چلتے ہیں اور اس کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ السلام اس ہدایت اور اس شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں، پھر وہ انبیاء جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ رب العزت سے ہدایت کا طلب کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو ہدایت دی یہ تو اپنی جگہ پر، مزید اس میں اضافہ فرما دیجئے، مزید اس میں اضافہ فرما دیجئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان الذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم زادہم ھدی، کہ جو ہدایت پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء کی طرف اگر اس کو منسوب کیا جائے تو مطلب ہوگا ہدایت میں مزید اضافہ، عام مؤمنین کی طرف منسوب ہوگا تو مطلب ہوگا کہ صراط مستقیم پر چلا کر اے اللہ مجھے آپ تک پہنچا دیجئے۔ اور عمومی طور پر اللہ رب العزت نے جو ہدایت ہر ایک کے لیے دیا ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ ہر ایک کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس میں ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کے لیے جس کے لیے بنایا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے آنکھ کان ناک جس مقصد کے لیے بنائے ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، ہم زبان سے بولتے ہیں، اس کے سمجھنے کا فیصلہ جو کرنے والی چیز ہے وہ کون ہے؟ کان ہے، جبکہ اس سے زبان سے قریب چیز آنکھ ہے، ناک ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن زبان سے یہ آواز کانوں تک پہنچتی ہے اور کان لے کر کے اس کو دماغ تک سپلائی کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جبکہ جو قریب ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن ناک کا کام یہ نہیں ہے، یہ کام کان کا ہے، تو یہ کام کس نے کیا؟ کان نے کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور ایک جگہ فرمایا
کہ وَآتَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہم نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کر دی اور پھر اس کو ہدایت دی۔ ہدایت دی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ چیز اس مقصد میں ہر وقت کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط کا معنی راستہ، طریق، المستقیم سیدھا، سیدھا سیدھا بھی ہو اور استقامت لیے ہوا بھی ہو، برق دائمی، ایسا نہیں کہ سیدھا چل رہا ہے راستے میں بھٹک گئے، ایسا بھی نہیں، استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے یہاں تک کہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب اگلی نشست انشاءاللہ اس میں اگلی آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔